حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب ملک کے حالات کے حوالہ سے بخوبی آگاہ ہیں کہ چند دن قبل جو محبین اور عاشقین کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت آیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی جامع مسجد میں ہم سب بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان احباب کو اور ان لوگوں کو اور ان ممالک کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ سے نزیبہ خیالات اور نزیبہ کلمات اور نزیبہ الفاظ اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، رب کائنات ان کے نام و نشان کو اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے اور ان کا نام جو ہے اس دنیا کے اوپر عبرت کا نشان بن کے ابھرے۔ انہیں اس حوالہ سے آگاہی مل جائے کہ ایمان والوں کو کس طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایمان اس بات کا متقاضی ہے اور ایمان اس حوالے سے ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ انسان ہر شے سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کرے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر شے سے بڑھ کر انسان کے دل کے اندر ہو۔ ہمارے اوپر مختلف طریقوں کی آزمائشیں ڈالی گئیں، کہیں معیشت کی بمباری کی جا رہی ہے، کہیں پیٹرول کے بمبار پھینکے جا رہے ہیں، اور کہیں ہمارے اوپر مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں کے منہ کے اندر جانے والے لقموں کو کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور ایک چھوٹے سے چھوٹا انسان جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو تو برداشت کر سکتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامس میں گرامی پر آنچ آئے وہ کبھی مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ مومن جو ہے وہ اس بات کے حوالہ سے کبھی ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں۔ ہمارے دل کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار موجود ہے۔ ہم اگرچہ ہر چیز کے حوالہ سے، بلکہ دیکھ لیں، ایک شخص کہہ رہا تھا کہ حضرت میری ایک دن کی کمائی فقط 1000 روپیہ ہے، 1000 روپیہ میں دن میں کماتا ہوں اور 6 میرے بچے ہیں۔ اب وہ بندہ جس کی ایک دن کے اندر 1000 روپیہ کماتا ہے، جس کے 6 بچے ہیں اور اس کے ذوق اقربا بھی ہیں، انہوں نے اپنے زندگی کے اور بھی معمولات کو گزارنا ہے، وہ بھی بندہ اس حوالہ سے کہتا ہے کہ میں 1000 کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز تو کر سکتا ہوں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی نزیبہ لفظ بولے میں اس کی زبان گدی سے کھینچ کر وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایمان اس بات کا متقاضی ہے، ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ آج جو ہے یہ 2022 کا ایشو نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت رکھنے والوں، جنہوں نے حضور کو ظاہری طور پہ دیکھا ہے، ان کے ظاہری ادوار کے اندر بھی ہوتا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے کسی قسم کا جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ سے نزیبہ لفظ بولنے والے کو حضور کے صحابہ نے برداشت نہیں کیا، ان کا قلع کما کیا ہے، ان کو دنیا کے اندر نیست و نابود کیا ہے۔ حضرات محترم، اپنی اولاد کو اس حوالہ سے ضرور تبلیغ کیا کریں۔ اس جہان کے اندر ہمارے پاس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر حضور ہیں تو ہم قائم ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات رسالت میں آپ کے اوپر انسان کو ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے گا ہمارا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا۔ کم از کم میں نے اکثر یہ ایک خطبہ جمعہ مبارک کے اندر بات کی تھی کہ اگر ہماری اپروچ وہاں تک نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر تو برا جانیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ جس کو بھارت کہا جاتا ہے، ہمارا دلی طور پہ ہم اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا بند ہے، ہمارا اس کے ساتھ معاشی لحاظ سے کسی قسم کا لین دین نہیں ہے، اور ہمارا یہ تعلق فقط جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ قائم ہے جس کے من کے اندر حضور کا ادب باقی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گدائی باقی ہے۔ حضرات ذی وقار، جس انسان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے،
اور جس کی زبان جس طرف چلنا چاہتی ہے وہ چلتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ بہت طریقوں سے جو ہے وہ ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کی رگوں کے اندر آج بھی حب مصطفیٰ باقی ہے کہ نہیں۔ ذات عزیز وقار میں منبر رسول کے اوپر کھڑا ہو کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس حوالہ سے نہ آزمایا جایا کرے کہ ہمارا ایمان کیا متقاضی کرتا ہے۔ ہم تو کٹ تو سکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اس حوالہ سے عہد کرتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ معیشت کی ہر تباہی کو جو ہے وہ برداشت تو کر سکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے اوپر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا یہ جو ہے امتحان کا وقت ہے۔ دائیں بائیں دیکھا کریں اور اپنی اولاد کو اس بات کے حوالہ سے سمجھایا کریں، بیٹا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ایک سیاست کی بات ہے، ہرگز یہ سیاست، ہر بات کو سیاست کی طرف نہ لے جایا کریں کہ شاید ہر بات سیاست کی طرف جاتی ہے۔ کوئی باتیں وہ ہیں جو ایمان بھی اس حوالہ سے متقاضی ہے، ایمان بھی ہم سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کا کبھی مطالعہ کر کے دیکھیں کہ حضور کے اصحاب کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن اخطب حضور کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن پانی کا پیالہ پیش کرتے ہیں، اور جب پانی کا پیالہ پیش کیا تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ بال بھی تھا۔ حضرت عمر بن اخطب اس بال کو کھینچتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر یہ آپ نے بال اس میں سے کیوں کھینچا ہے؟ تو عرض کی حضور اس لیے کہ میں آپ کا ادب کر رہا تھا، میں آپ کی تعظیم کر رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم جملہ، الہی عمر بن اخطب کو سونا بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ 92 سال کی عمر ہو چکی تھی، ان کے سر اور داڑھی کا ایک بھی بال ابھی سفید نہیں ہوا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے والوں کا یہ عالم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بیٹھ کر جیسے حضور اپنا چہرے مبارک سے لفظ کو نکالتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بھی ویسا ہی منہ بناتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ویسا اس نے منہ بنایا، حضور فرماتے ہیں کن کذالک، تو جیسا ہے ویسا ہی ہو جا۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ وبا خدا دیوانہ باش، وبا محمد ہوش یار۔ خدا کی بارگاہ میں دیوانگی بھی چلتی ہے۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص سامنے عرض آ کر کے کرتا ہے نا کہ باری تعالیٰ تو میرے قریب آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ دیوانی بھی چل جاتی ہے، لیکن جب حضور کی بارگاہ آتی ہے تو وہاں پہ دیوانگی نہیں چلتی، وہاں پہ ہوش کے ناخن لینے پڑتے ہیں۔ اقبال وہ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ قدسیوں کے درمیان آہستہ بول، قدسیوں کے درمیان آہستہ بول، ارے یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در اقدس ہے، وہاں پہ تو سانسوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ایک سانس بھی حضور کے در جو ہے وہ اونچی نہ چلی جائے۔ جب اتنے مقام کی بات آئی تو میرے حضور قبلہ عالم نے قلم اٹھایا تو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اتنی بات ہے تو لکھتے کیوں نہیں ہو کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، نظر روزے وال لیندا پاک املی والے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ اپنے چہرے کو ٹیڑھا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن کذالک، تو جیسا ہے ویسا ہی ہو جا۔ راوی فرماتے ہیں ساری زندگی اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص تھا جس کو فرعون نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جیسی شکل حضرت موسیٰ علیہ السلام بناتے ہیں ویسی شکل تو بھی بنایا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا تو غصہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ یہ میری شکل بناتا ہے، اس کو نیست و نبود کر دیا جائے۔ ہاتف سے آواز آئی اے میرے پیغمبر ہم نے تو اس کو بخش دیا ہے۔ عرض کی مالک تو نے اس کی بخشش کر دی، تیرے نبی جیسی یہ شکل اتارنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو عاطف سے آواز آتی ہے اے میرے پیغمبر ہم نے اس کو اس لیے بخشا ہے کہ شکل تو تیری جیسی بناتا ہے نا۔ ایک مقام وہ ہے اور دوسرا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ اپنی شکل کو چہرے کو بگاڑتا ہے، فرمایا کن کذالک، تو جیسا ہے ویسا ہی ہو جا۔
راوی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار اور ہے، دربار مصطفیٰ اور ہے۔ وہاں پہ اپنے ایمان کو سنبھالنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں ہوں، آقا علیہ السلام کا مقام کہاں ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے صدیوں پہلے اور آپ نے جو ہے وہ کئی سالوں پہلے لکھ دیا کہ کتھے یعقوب تے کتھے مدینہ تے کتھے شمع جمال، کتھے یعقوب تے کتھے مدینہ تے کتھے شمع جمال، پروانے کو اپنا رخ انور دکھا جایا کرو کدی تے کدی۔ تو آقا علیہ السلام کے در کے ادب سے ہی انسان کو مقام ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کا درس دیں، بیٹا حضور کی تعظیم کے بغیر مقام نہیں ملتا۔ آپ جس ولی کامل کی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھ کر دیکھیں، آپ کی 91 برسہ آپ کی زندگی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھلا ہے، میں نے حضور کا نام نامی اس میں گرامی کبھی بے وضو نہیں لیا۔ اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ اس کو جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا نام لیتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود۔ فرماتے ہیں جب میں حضور کا نام لیتا ہوں میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے کہ کہاں میں، کہاں مدینے کے تاجدار کا نام۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے پردے ڈالے ہیں، اگر اس نام کا وظیفہ پرانی ہڈیوں کے سامنے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا جاتا کہ چل حضور کے نام سے تو اٹھ جا، فرمایا یہ تو خدا نے پردے ڈالے ہیں، نہیں تو پرانی قبروں سے ہڈیاں بھی اٹھ کر مدینے والے تاجدار کا قصیدہ پڑھتی کرتی۔ یہ حضور کے نام کی تعظیم اور حضور کے نام کی برکات ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہرگز سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، اس کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اور پھر میں ایک اور آپ کو جملہ دیتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ زمینی نہیں ہے، یہ مسئلہ آسمانی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے پرندوں کو بھیج سکتا ہے تو کیا خدا اپنے حبیب کی تعظیم کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نزول نہیں کر سکتا؟ فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے چاہنے والوں کے دل کے اندر میرے حبیب کی محبت کتنی باقی ہے، میرے حبیب کا جو ہے وہ الفت کتنی باقی بچی ہے۔ تو ذات ذوالفقار ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، لیکن مدینے والے تاجدار کے نام نامی اس میں گرامی کے اوپر ہم زندگی بھر کبھی سودا بازی نہیں کرنے والے۔ ہماری حکومتیں جس طرح کی بھی ہوں، ہمارے حکمران جس طرح کے بھی ہوں، چاہے بھکاری ہوں، چاہے بکاؤ ہوں، چاہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے جو ہے وہ کٹورے پھیلانے والے ہوں، ہمارا ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرا تقاضا اور میری بات فقط ان لوگوں کے ساتھ ہے، میں پیغام ان کو دے رہا ہوں جن کے دل کے اندر حب مصطفیٰ ہے۔ اگرچہ ہمارے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تو نہ چلے، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں تو سو جائیں، لیکن آقا علیہ السلام کے ناموس کے اوپر ہم کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم زندگی بھر آقا علیہ السلام کی گدائی کے اندر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، اور ایمان اس بات کے متقاضی ہے۔ تو ذات ذوالفقار میں بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، خدا فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نیست و نبود ہو جائے۔ یہ ابو لہب وہ تھا کہ جس سے آقا علیہ السلام کو بہت سی وفاؤں کی امید تھی کہ یہ میرا حقیقی چچا لگتا ہے، اس کے ساتھ میری بڑی وفاداریاں ہیں، لیکن اس نے ہر جو ہے وہ موقع کے اوپر آقا علیہ السلام کو اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے حبیب کو اذیت دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ چکے ہیں، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کے اوپر آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے۔ وہ انسان لعنتی ہیں جو آقا علیہ السلام کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام شاہ بطحہ علیہ السلام نے ابو لہب اذیت دیتا ہے، تکالیف دیتا ہے، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں جو صاحبزادیاں ہیں یہ اس کے عقد میں تھیں، عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں۔ باپ نے ایک دن کہا جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا
باپ نے کہا اگر ان دونوں بیٹیوں کو تم جو ہے وہ طلاق دو گے تو میرے دل کو بڑا سکون پہنچے گا اور حضور کو اذیت ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بات سنی، کہا کہ میری دونوں بیٹیوں کو میرے گھر ابھی رخصتی نہیں تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات سنی تو حضور کے دل کے اوپر رنج تو آتا ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا حبیب تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر وقت تیرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین جو ہیں وہ رنج دنیا دل کے اوپر جو ہے وہ طاری تو ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تاجدار شاہ بتا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو سنا تو عتیبہ جو ہے وہ ابو لہب کا بیٹا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نزیبہ کچھ لفظ بھی بولتے ہیں۔ اب وہ جو لکھے ہوئے لفظ میں نے پڑھے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا جو عتیبہ بولتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے اس عمل کو دیکھا تو حضور نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اس بندے کے اوپر جس نے مجھے اتنی اذیت دی ہے اپنے درندوں میں سے ایک درندہ مسلط کر دے۔ حضرت ذی وقار یہ خیر منائیں گے لوگ، انہیں اگر حکمران جو ہے پوری بھارت بھی اگر سیکیور کرنے کی کوشش کرے گی لیکن یہ سیکیور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ معاملہ یہ زمین کا نہیں ہے، یہ آسمان کا ہے۔ وہ سیکیور کیسے ہوگا؟ آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر ایک شخص نے قرآن کی توہین کرنے کی وجہ سے اس بندے کو امریکہ نے سیکیور کیا، پورے گھر کے اندر سیکیور کر دیا، سیکیورٹی گارڈز مقرر کر دیے کہ کوئی شخص اس بندے تک نہ پہنچ سکے۔ حالانکہ اس بندے تک جو ہے وہ ایک مکھی کی جو ہے وہ بھی پہنچ نہیں تھی، اتنا اس کو سیکیور کر دیا۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ خدا تو خدا ہے نا، رب کائنات نے جو ہے وہ کیا ہوا کہ اس کے اپنے ہی گھر کا پورا سرکٹ شارٹ ہوتا ہے۔ سرکٹ شارٹ ہونے کے بعد گھر میں آگ لگتی ہے، وہ شخص پکوڑے کی شکل کا بن کے جب نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ جو قرآن کی توہین کرے خدا اس کو معاف نہیں کرتا، تو خدا جو حضور کی توہین کرے وہ معاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں چاہے وہ چھپ جائے، وہ خاتون جہاں تک جانا چاہتی ہے چلی جائے، لیکن نیلی چھت کا مالک وہ غیرت مند ہے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جہاں چھپنا چاہتی ہے وہ چھپ جائے، اور جتنا سیکیور ہونا چاہتی ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کر لے۔ لیکن میں حضور قبلہ عالم کی مسجد میں کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، وہ سیکیور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ جہاں تک جائے گی وہاں تک تو میرا خدا پہنچتا ہے۔ خدا اپنی شان کے لائق جو ہے خدا کی رسائی وہاں تک ہے۔ حضرت ذی وقار ہماری سوچ کی تو حد ہے، ہماری جو ہے وہ رسائی تو ایک حد تک ہے، خدا تو وہ ہے جہاں تک انسان کی سوچ نہیں جا سکتی۔ خدا کا مقام وہاں تک، وہاں سے بھی آگے عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نزیبہ کلمات کہے، فرمایا الہی اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اب ابو لہب بھی سمجھتا تھا کہ اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، نہ ماننا تو علیحدہ بات ہے نا، کوئی نہیں مانتا تو اس کے دل کا فطور ہوتا ہے۔ اگر سورج کو دیکھ کے بندہ مجھ سے آ کے پوچھے مولانا سورج کہاں ہے دلیل دو، اس سے اندھا اور انسان کون ہو سکتا ہے کہ وہ انسان چاند کو دیکھ کے کہے کہ چاند کہاں ہے، مجھے چاند کی دلیل چاہیے۔ اور ذات ذی وقار آج کے موقع کے اندر جب جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ جدت اور ہر لحاظ سے ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ پہنچی ہے، اور آج ہم سے پھر پوچھا جائے کہ حضور کا مقام کہاں تک ہے، بلکہ انسان کی سوچ جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں جا کر کے ختم ہوتی ہے، بلکہ انبیاء کرام کی سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے مدینے والے تاجدار کا مقام شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے مدینے کے تاجدار کا جو مقام ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی تو نہیں لکھ دیا کہ سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے بالا اعلیٰ، ہر نبی کا مقام جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام جہاں سے اختتام ہوتا ہے وہاں مدینے والے تاجدار کے جو ہے وہ مقام کی ابتدا آتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن کچھ وہ ہیں جنہوں نے مجھ سے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، فرمایا کچھ وہ ہیں جن کے درجے ان سے بھی اوپر ہیں۔ فرمایا کہ اس اونچے والے جو درجے سے مراد ہے وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہر لحاظ سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو حضرت ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ مالک اس کے اوپر اپنے درندوں میں سے ایک درندہ مسلط کر دے۔ عتیبہ بن ابی لہب جب یہ بات کر کے تو ہے اس کو ابو لہب میر کارواں بنا کر کے جب ایک ملک کی تجارت کے لیے بھیجتا ہے، تو جب بھیجا تو جاتے وقت وہ بار بار لوگوں سے کہتا ہے میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، پھر دوسرے سے کہتا ہے یار میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ کہا ہر دفعہ یہ میرے ساتھ اس کو بھیجتے ہو، آج تک کبھی بار بار اتنی تاکید نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ اس زبان سے جملے نکلے ہیں، جس زبان سے نکلنے والے جملے پورے ہوتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ۔ فرمایا کہ جو ہے وہ دن تو بدل سکتا ہے، رات نہیں ہو سکتی، لیکن حضور کے لبوں سے نکلنے والا ہر جملہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اب عتیبہ جب جو ہے اس کو ایک جنگل کے قریب جا کر کے جب پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ ایک بندے نے کہا کہ حفاظت سے سونا ہوگا، یہاں پہ ایک شیر ہے جو ہر روز آ کر کے یہاں پہ پھیرے لگاتا ہے، اپنی ذات کو اپنی جان کو بچانا ہوگا۔ عتیبہ بن ابی لہب کو لوگ بوریاں لگا کر کے جو ہے وہ اس بوریوں کے اندر اس کو چھپا کے سلاتے ہیں، جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے اندر چھپاتے ہیں اور چھپا کر کے کہتے ہیں اب خیر ہے، اب اس کے اندر کوئی نہیں جا سکے گا۔ انہیں پاگلوں کو کیا پتا تھا کہ جس حفاظت کے ذریعے سے تم بچانا چاہتے ہو تو حضور کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک جملہ تو پورا ہوتا ہے، تم جہاں تک چاہو جا سکتے ہو، لیکن خدا جو تدبیر کرے گا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جملوں کے پورے ہونے کا وقت آتا ہے، جنگل سے ایک دہاڑتا ہوا شیر نکلتا ہے۔ سیر تصوف کے اندر میرے حضور کبریٰ عالم اس بات کو نقل فرماتے ہیں، فرمایا شیر نکلتا ہے، شیر نے آ کر کے ہر کافر کو رات کے 2 بجے سونگا، ہر ایک کے اوپر منہ رکھا۔ اب شیر کو کون کہتا ہے کہ اس کو کھانا نہیں ہے، اس کے خون کو پینا نہیں ہے تو سب کافر ہیں، لیکن وہ شیر کافر کو نہیں ڈھونڈ رہا، وہ کسی گستاخ کی تلاش میں تھا۔ کفر وہ ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہو، گستاخ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا منکر ہو۔ کافر کو تو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کی دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے، اس کی آخرت میں بھی رسوائی ہوتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جانے والا ہوتا ہے۔ حضرت ذی وقار جب کسی ملک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اسم گرامی کے اوپر ڈاکہ زنی شروع ہو جائے تو سن لو اس ملک کا نام و نشان مٹنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اس پورے عالم اسلام کے اوپر سے بہارت ایک وقت آئے گا کہ اس کا نام و نشان پورے نقشے کے اوپر سے مٹے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، وجہ یہ ہے کس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ للکارنے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت ذی وقار میں بات کر رہا تھا، جب رات کا آخری پہر ہوا، شیر جو ہے وہ چھلانگ لگا کے اس جو ہے وہ بوریوں کے اندر جاتا ہے، اور اس شیر نے اس گستاخ کو عتیبہ کو لا کر کے زمین کے اوپر مارا، اور گھسیٹتا ہوا ایک خون کا قطرہ بھی اپنے جسم کے اندر نہیں جانے دیتا۔ میرے حضور قبلہ عالم نے سیر تصوف کہ یہ گستاخ کا خون ہے، کہیں ایک خون کا قطرہ میرے جسم میں اتر گیا تو میں بھی گستاخوں میں نہ اٹھ جاؤں۔ یار اگر جانور حضور کی تعظیم کرے تو کیا حضور کے غلام تعظیم نہ کریں؟ کیا آقا کے چاہنے والے تعظیم نہ کریں؟ بلکہ ہمیں تو یہ فخر ہے کہ کائنات کے اندر ہمارا نام تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا نام کی پہچان ہے تو مدینے والے آقا کے صدقے سے ہے۔ اسی لیے تو ہم تو اس لیے حضرت ذی وقار سرطان سے جس پروڈکٹ کے اوپر بہارت کا نام لکھا ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھی بتا دیں، اپنے عزو و اقربا کو بھی بتا دیں کہ وہ پروڈکٹ اس سے آپ نے بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ حضور قبلہ عالم آپ کی جامع مسجد میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں آپ اس بات کا اقرار کریں، ہمارا وہ کفرستان ہے، وہ کافر لوگ ہیں، مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، کیا ہم نے ہر چیز برداشت نہیں کی؟
ہم نے برداشت کی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب نزیبہ اور نگاہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز کے اوپر سودا بازی کریں گے، مدینے والے تاجدار کی ذات اقدس پر کبھی ہم سودا بازی کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا جی تیرے ٹکڑے پسند مینوں، غیراں دے مال و زر نالوں، مینوں آکھی تو میرا ہے ایدوں ود مال و زر کیڑا۔ حضرت ذی وقار اپنے بچوں کو بتا دیں، حضرت ذی وقار یاد رکھیے گا، فرانس کا مسئلہ ہمیں بھولا ہوا نہیں ہے، آج تک لوگ ان چیزوں سے بائیکاٹ، میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، آج تک لوگ جو ہیں وہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، بلکہ میں بہت سے وہ لوگوں کو جانتا ہوں اس پیٹرول پمپ سے وہ تیل نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق فرانس کے ساتھ ہے۔ تو کیا اگر ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھارت تو ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے، کیا ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے اس طریقے سے نعرہ بلند کرنا ہے کہ اس بھارت کو پتہ چل جائے کہ سرزمین ہیبت پور میں عاشقوں کا ہجوم کیا کہتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر رسول اللہ تعالی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد